شکریہ اسپیکر صاحب. پچھلے سال کی بنسبت بجٹ میں کم و بیش وہی اعداد و شمار ہیں، تو میں اس کی صرف سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیفینیٹلی اٹس constitutionally and operates as a welfare and security state. لیکن جہاں تک سیکیورٹی اسٹیٹ کا تعلق ہے تو یقیناً گزشتہ سال مئی کے اندر جو پاکستان کی افواج نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا اور 2 دن بعد ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ طے پانے جا رہا ہے، اس کی میزبانی، ذمہ داری اور ثالثی ایک پاکستان کا دنیا کے خطے کے اوپر ایک نئے پرامن ایٹمی ملک کی مانند ابھرنا یقیناً وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب کی کاوشیں اور تمام افواج پاکستان کی کاوشوں کے مرہون منت ہے. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس بجٹ کو میں دیکھ رہا تھا تو اس بجٹ سے پہلے جناب اسپیکر میرے پاس آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن آ گئی، اور جب میں نے آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ اس میں ٹوٹل ٹیکس، ڈائریکٹ ٹیکس، سیل ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی، پیٹرولیم لیوی، گیس ری پیمنٹ آن لون، یہاں تک کہ ڈیفنس بجٹ بھی اس میں ڈیفائن ہوا تھا. اور یہ بجٹ اور آئی ایم ایف کے پروپوزلز میں 10% کا شاید فرق ہوگا. تو میں یہ پریشان ہوں معذرت کے ساتھ کہ اگر یہ پورا کا پورا وہیں سے کاپی پیسٹ آیا تھا تو اس میں اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ٹیوشن تو مجھے پڑھا دیتے 6 گھنٹے کی، میں پیش کر دیتا. یعنی اتنی تگ و دو کے بعد اور اتنے تجزیے، تبصرے، ٹیلی ویژن میں مکالمے، سیدھا بجٹ ہے، جو دیا گیا ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. اور لازمی سی بات ہے کہ جب آئی ایم ایف، جب آپ کہتے ہیں کہ جب منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی، لیکن پھر پرائم منسٹر صاحب کی تقریریں سنی میں نے، اور بھی تقریریں سنی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم 25 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور 25 بار میں یہ 2 ہی جماعتیں تو ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی. پیدائش سے یہ میوزیکل چیئر تو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو 25 بار آئی ایم ایف کے پاس یہی دونوں جماعتیں گئی ہوں گی نا. تو پھر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج پھر پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے، سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور دل پر پتھر رکھ کے بجٹ پیش کر رہے ہیں. بھائی یہ دل کی ٹیکنالوجی ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم بھی وہ دل بنا لیں جس پہ اتنے بڑے بڑے پتھر رکھ سکیں، عام آدمی کو بھی پتہ چلے. اور یہ بات بڑی درست کی ہمارے پی ٹی آئی کے دوست نے کہ ہم بجٹ پہ تنقید تو کر رہے ہیں اور بجٹ پاس بھی کریں گے، کیونکہ ظاہر اتحاد ہی ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، بجٹ پاس کرنا ہے. لیکن میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ 1947 میں $1 3.3 روپے کا تھا. تو کیا یہ کبھی کسی حکمران نے سوچا ہے کیا 2026 میں یہی $1 285 روپے کا ہے تو ہمارے ملک پہ گزر کیا رہا ہوگا؟ کیا کبھی یہ کمپیریٹیو انالیسس ہم نے بنگلہ دیش سے کیا ہے؟ اور سری لنکا جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گیا، لیکن سری لنکا کی جی ڈی پی اور اکانومی آج بھی جا کے کیلکولیٹ کر لیا. اسی طریقے سے جب میں نے دیکھا کہ جس کے ساتھ لفظ قومی لگا ہوا ہے اس محکمے کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. قومی بجٹ فارغ، قومی پھول کسی کو پتہ ہی نہیں، قومی کھیل ہاکی تباہ، قومی ایئر لائن تباہ، قومی اسٹیل مل تباہ، قومی زبان تباہ. تو ہماری تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہم اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں یا اس ملک کے ساتھ بس گزارا کر رہے ہیں. پھر عام لوگوں سے پوچھو تو عام لوگ بجٹ کے بارے میں پہلے بڑے کانشیس ہوا کرتے تھے. مجھے بچپن میں یاد ہے گھر کے بڑے سب بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ بھائی بجٹ کیا آئے گا، اور پی ٹی وی لگایا جاتا تھا، ایک پوائنٹ نوٹ کیے جاتے تھے. عوام تو لا تعلق ہے بجٹ سے، عوام تو شدید بیزار ہے. عوام تو ہمارے پروٹوکول، ہماری گاڑیاں، ہمارے کپڑے، ہمارے لگژری دیکھ کر عوام میں تو نفرت ہے. ہم لیڈر بنے پھر رہے ہیں.
50 گاڑیوں کے پروٹوکول میں پھر رہے ہیں، اور وہ خوش آمدی جو ہے وہ اپنے گرد 100 چمچے جمع کر کے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا کامیاب لیڈر ہے۔ وہ ایکچوئل پبلک میں جاؤ نا کسی دن کوئی موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ لگا کر، تو لگ پتہ جائے گا کتنی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ اگر 4 چیزیں جو ادھر ادھر ہوتے ہیں نا چمچے، انہیں چھوڑ کر کسی بس میں بیٹھ کے ٹاور سے ادھر نکلے نا کراچی، برابر میں سیٹ کوئی نہیں دیکھا بیٹھنے کے لیے، عوام کا تو یہ برا حال ہے۔ اور پھر ایک اور اسپیکر صاحب بڑی اہم بات، یہ ملک سے باہر جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، سب جاتے ہیں۔ آپ کبھی یہ اکیلے، ہمارے تمام لیڈرز، میں بھی اپنی بھی بات کر رہا ہوں، آپ امریکہ، یورپ، لندن یا عرب ممالک جائیں نا، بغیر چمچے، بغیر پروٹوکول کے، خدا کی قسم آپ سے کوئی ہاتھ ملانے نہیں آتا، آپ سے کوئی تصویر کھنچانے بھی نہیں آتا۔ لیکن اگر انہی ممالک میں کوئی کھلاڑی چلا جائے، کوئی سنگر چلا جائے، کوئی سیلیبریٹی چلا جائے، تو آپ دیکھیں اس کا کیسا پرتباہ استقبال ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کی مہذب معاشرہ یہ جانتا ہے کہ آپ حکمران بن کے کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ وزیر بن کے کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ اپنے ملک کے خادم ہیں، آپ کو خدمت کے لیے رکھا ہے۔ میں آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن پہ ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس ایک بڑی عجیب سی چیز اور اسپیکر صاحب آئی ہے، اور وہ یہ کہ اس آئی ایم ایف نے ایک ہائی لیول سمری ٹیکنیکل اسسٹنٹ رپورٹ دی ہے، اور اسپیکر صاحب اس کی جو مین کور فائنڈنگ ہے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ، یعنی آئی ایم ایف آپ کو پیسے دینے کے بعد نومبر 2025 میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پورے ملک میں گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ میں یہ ذکر ہے۔ یہ رپورٹ پتہ نہیں کسی نے پڑھی بھی ہے کہ نہیں، قرضہ تو لے لیا لیکن اس کے بعد دوسری باتیں ان کی کوئی سنی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی کرپشن ختم کرو اپنے اندر سے، ہمارے یہاں کرپشن کے کنگز کو صدارتی ایوارڈ ملتے ہیں، ہمارے یہاں تو اربوں خربوں روپے کے کرپشن کرنے والے کو بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے کیونکہ جرم ثابت نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو امپار لگا ہوا ہے، 400 روپے، 600 روپے، 1000 روپے بجلی کا بل یا جرمانہ نہ پے کرنے والا اندر ہوتا ہے۔ اس ملک کے ہزاروں ارب روپے کھا جانے والے کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا۔